السلام علیکم، کیا حال چال ہے؟ دس از می ہما کاشف، اور آپ اس وقت اس چینل پہ اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں۔ آپ تمام لوگوں کو میرے چینل پہ خوش آمدید۔ اچھا جی، آج کی جو ویڈیو ہے دس از اندر امیزنگ ویڈیو، اور یقیناً اس میں بھی ایک آپ کے لیے سجیشن بھی کہہ سکتے ہیں اور ایک میسج، ایک لیسن بھی کہہ سکتے ہیں۔ اور اگر آپ نے اس بات کو سمجھ لیا تو مجھے لگتا ہے کہ ہماری زندگی میں جو بڑھتے ہوئے کرائم ہے جس پہ ہم ڈیلی بیسس پہ بات کر رہے ہوتے ہیں وہ شاید ختم ہو جائے۔ اور کرائم آپ دیکھیں کہ کسی بھی سوسائٹی میں مختلف قسم کے ہوتے ہیں، لیکن اس میں جہاں ریزن اس کی بہت ڈفرینٹ ہوتی ہیں، جہاں انوائرمنٹ کا بہت عمل دخل ہوتا ہے، وہیں ذہنی سوچ کا بھی بہت عمل دخل ہوتا ہے۔ اور آج کی جو یہ ویڈیو ہے وہ بھی کچھ اسی سے لنکڈ کرتی ہے۔ ہوا کچھ یوں کہ دو دوست تھے آپس میں، اور دونوں میں بڑی گہری دوستی تھی، لیکن کبھی کبھی آپ کو پتا ہے کہ وقت اور حالات بدلتے ہوئے دیر نہیں لگتی۔ ایک دن اچانک دونوں کی آپس میں لڑائی ہو گئی، اور وہ لڑائی اتنی بڑھ گئی کہ دونوں ایک دوسرے کی جان کے دشمن بن گئے۔ تو انہی میں سے جو ایک دوست تھا وہ غصے کا بہت تیز تھا، بہت جذباتی تھا۔ وہ اندر آیا اپنے گھر میں، اس نے اپنی کبر سے پسٹل نکالی اور اس نے کہا آج میں اس کو نہیں چھوڑوں گا، بس میں اس کے سینے میں یہ گولیاں اتار دوں گا۔ اچھا، جہاں وہ پسٹل نکال ہی رہا تھا، اس نے اپنے ہاتھ میں ہی لی تھی، تو ایک دم سے اس کو اپنے ایک بہت اچھا، جو اس کا ایک بہت ہی قریبی دوست تھا، اس کے ساتھ بہت سینسر تھا، اس کی ایک بات یاد آ گئی۔ اور وہ جو بات تھی ایکچولی وہ میرا میسج ہے جو میں اس ویڈیو کے تھرو آپ تمام لوگوں کو دینا چاہ رہی ہوں۔ اور اگر آپ نے اس کو صحیح سے سمجھ لیا، اس کو صحیح سے سمجھنے کے لیے اس ویڈیو کو پورا دیکھ لیجیے گا۔ تو جیسے ہی اس شخص کو وہ بات یاد آئی، اس کے دوست نے ایک دفعہ یہ کہا تھا کہ کبھی بھی کوئی غلط کام کرنے سے پہلے 30 منٹس اپنے آپ کو دے دینا، اور اس 30 منٹس کے اندر، اس 30 منٹ کے اندر ایک تصوراتی ایک امیج اپنے ذہن میں کریٹ کرنا کہ اگر آپ یہ کام کرتے ہیں تو اس کے سائیڈ ایفیکٹس کیا ہوں گے۔ جیسے کہ وہ اس شخص کو قتل کرنے جا رہا تھا، اپنے اس دوست کو، جو کہ بہت اس کا قریبی دوست تھا، اور کیا تھی ریزن؟ لڑائی۔ اس لڑائی میں وہ اس کو قتل کرنے جا رہا تھا اور اس نے پستل نکال لی تھی، تو اس کو اپنے اس والے دوست کی بات یاد آ گئی کہ کبھی بھی کوئی اس طرح کی سچویشن ہو تو اس سے پہلے 30 منٹ اپنے آپ کو دے دو۔ تو جیسے ہی اس نے آنکھیں بند کر کے سوچنا شروع کیا، تو اس نے تصوراتی، اس کے دوست نے کہا تھا کہ تصوراتی ایک امیج اپنے ذہن میں کریٹ کرنا کہ اگر کوئی تم کام کر رہے ہو تو اس کے بیڈ ایفیکٹ یا سائیڈ ایفیکٹس کیا ہوں گے۔ تو اس بندے نے آنکھیں بند کی اور یہ سوچا کہ اس نے اپنے دوست کو قتل کر دیا ہے، 2 گولیاں اس کے سینے میں اتاری، اور جیسے ہی اس نے فائر کیا اس کے بعد خبر پولیس تک پہنچ گئی اور اس کو گرفتار کر لیا۔ اور وہ آنکھیں بند کر کے یہ ساری چیزیں سوچ رہا ہوتا ہے۔ اس کو گرفتار کرنے کے بعد گھر میں ایک کوہرام مچ گیا، اس کو جو ہے لے کر گئے، اور وہاں پہ پھر مقدمہ چلا۔ اس مقدمے میں یہ ہوا کہ اس کی بہنیں جو پڑھنا چاہتی تھیں، آگے کچھ کرنا چاہتی تھیں، اور جو پائی ماں باپ نے جوڑی تھی، وہ آہستہ آہستہ گھر کی ایک ایک جمع پونجی جو ہے وہ ختم ہو گئی، ایک ایک چیز گھر کی بک گئی، بہنوں کے رشتے آنا بند ہو گئے، لوگوں نے ملنا جلنا چھوڑ دیا، اور سب نے جو ہے، آپ کو پتا ہے کہ ہماری سوسائٹی میں جب کچھ بھی کوئی بھی ایسا کام غلط ہوتا ہے تو سب سے پہلے ماں باپ کو بلیم کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ کہ جیسے اگر کوئی انسان نشہ کرتا ہے تو کہتے ہیں نشئی کی بیٹی، نشئی کی بیوی، ہیروئنچی کی بیوی، ہیروئنچی کی بیٹی، ٹھیک ہے، ہیروئنچی کی اولاد۔ تو اسی طریقے سے اگر کوئی جرم کرتا ہے تو قاتل کی بیوی، قاتل کی بہنیں، قاتل کے گھر والے، یہ کہا جاتا ہے۔ تو وہ ساری چیزیں، اس کی آنکھیں بند ہیں اور وہ ان چیزوں کو سوچ رہا ہے، اسی میں اس کے 15 منٹ نکل گئے۔ اس کے بعد وہ پھر اس کی آنکھیں بند ہیں اور وہ مزید وہی تصوراتی، جو اس کی دوست نے کہا تھا کہ تصوراتی ایک امیج ایک کریٹ کرنا کہ اس کام کے کیا سیڈ اور بیڈ ایفیکٹس ہوں گے۔ تو پھر وہ مزید یہ دیکھتا ہے کہ مقدمہ اتنا آگے بڑھا کہ گھر کی ہر چیز بک گئی، اور بکنے کے بعد یہ ہے کہ رشتے آنا بند ہو گئے بہنوں کے، ان کی سروں میں سفیدی آ گئی، بوڑھی ہو گئی بہنیں اس انتظار میں، ماں باپ اس دنیا سے چلے گئے اس آس میں کہ میرا بیٹا جو ہے وہ گھر آ جائے، اور انہوں نے اتنی ٹینشن لی۔ اس کے بعد ماں باپ بھی نہیں رہے، بہنیں اکیلی رہ گئی، اور دیکھیں بتاتے ہوئے میرے رونگٹے کھڑے ہو رہے ہیں۔ مطلب اتنی وہ کسی بھی چیز کو جب آپ بہت فیل کر کے جب آپ بتاتے ہیں نا، تو آپ یقین مانیں کہ آپ کو اگلے کا درد محسوس ہو جاتا ہے۔ کہتے ہیں نا کہ زندگی میں جو بھی ہماری پرابلمس، ہم کسی کی پرابلم سن کے، تو آپ اگر اس کو اسی طریقے سے سوچیں نا، تو پھر چیزیں جو ہے نا، آپ کو لگتا ہے کہ ہاں یہ بہت بندہ جو ہے وہ دکھ میں، تکلیف میں، تو اور اگر ویسی سن کے آپ ذہن سے نکال دیں تو پھر ظاہر سی بات ہے کچھ نہیں ہوتا۔ یہ فیلنگز کا بھی بہت عمل دخل ہوتا ہے۔ تو وہ ایکچولی ہی واز فیلنگ لائک کہ یہ میرے ساتھ اوریجنلٹی میں، ریالٹی میں میرے ساتھ ہو رہا ہے۔
اور وہ ایک امیج کر رہا تھا لیکن اس کو وہ سب چیزیں اوریجنل فیل ہو رہی تھی. تو اس کو یہی لگا, وہ جو جس طرح اس کی آنکھیں بند تھیں, اور پھر اس نے سوچا کہ اتنے برے حالات ہو گئے, گھر کی ایک ایک چیز بک گئی, ماں باپ اس آس میں چلے گئے, بہنوں کے رشتے بند ہو گئے, سب نے چھوڑ دیا, بہنیں جو ہیں وہ بوڑھی ہو گئی سی آس میں کہ مقدمے کی تاریخ پہ تاریخ بڑھتی جا رہی ہے. اس کے بعد ایک دن فائنل ڈیسیشن, فیصلہ یہ ہوا کہ اس کو سزائے موت دے دی جائے گی. آپ سوچیں, سزائے موت, مطلب گولی کا نام بھی ایسا ہے کہ اگر ہم بولیں نا کہ کسی شخص کو گولی لگ گئی تو اس کے لیے بھی انسان کو بڑا صبر اور ضبط چاہیے ہوتا ہے, انسان اپنے اعصاب کھو دیتا ہے. ٹھیک ہے, تو اسی طرح جب اس کو یہ پتا چلا کہ اس کو سزا ہو گئی ہے اور سزائے موت ہو گئی ہے, تو سزائے موت کا سنتے ہی اور پھر اس کے بعد جو ہے اس کی جسم میں لرزہ طاری ہو گیا, اور اس لرزے کے بعد جو ہے وہ کپ کپانا شروع ہو گیا. اتنے میں 29 منٹ گزر چکے تھے. ٹھیک ہے, یعنی کہ وہ جو سوچا تھا نا, اس کے جو دوست نے کہا تھا کہ آدھے گھنٹے تک یہ سب چیزیں سوچنا, امیج کرنا, تو کہتا ہے کہ 29 منٹ گزر چکے تھے. اور اس کے بعد جو ہے آخری قدموں سے بالکل چلتے چلتے وہ جو ہے پھانسی گھاٹ تک جاتا ہے, اور اس کے بعد اس کو بس سزا ہونے والی ہوتی ہے. اور اتنے میں 30 منٹ گزر جاتے ہیں. وہ آنکھیں کھولتا ہے پورا پسینے سے شرابور, اور اس کے بعد جو ہے وہ ایک دم اپنے سر کو جھٹکتا ہے اور 2 نفل جو ہے وہ شکرانے کے پڑھتا ہے, اور کہتا ہے کہ شکر ہے پاک پروردگار کہ میں نے ایسا کوئی غلط فیصلہ نہیں کیا جذبات میں آ کے, کہ جس کے باعث اس چھوٹی سی لڑائی پہ میں اپنے دوست کو قتل کرنے جا رہا تھا. اس دوست کو قتل کرنے جا رہا تھا, اور اس بات سے قطع نظر کہ میرے گھر والوں کا, میری فیملی کا, میرے ماں باپ کا اسپیشلی کیا حال ہوگا, جنہوں نے میرے لیے بچپن سے لے کے آج تک کیا کچھ نہیں کیا, اور ماں باپ بچوں کے لیے کیا کچھ نہیں کرتے. اور سوچیں کہ اگر اولاد کسی کوئی بھی غلط فیصلہ کر کے اس طرح کی مصیبت میں پھنس جائے تو ماں باپ تو جیتے جی مر جاتے ہیں, کچھ سچی مچ اس دنیا سے چلے جاتے ہیں, کچھ جیتے جی مر جاتے ہیں کہ جو ایک لاش کی طرح جی رہے ہوتے ہیں, جن کا جینے کا کوئی مقصد نہیں ہوتا. اور اسپیشلی اگر وہ بچہ بھی اکلوتا ہو, اور یہ بھی اپنی بہنوں کا اکلوتا بھائی تھا. تو اس کے بعد اس نے شکر کے نفل پڑھے, اس کے بعد اس نے رب کا شکر ادا کیا, اور اپنے اس دوست کا بھی کہ جس کی وجہ سے وہ تھاٹ اس کے مائنڈ میں آئی تھی. اس لیے کہتے ہیں کہ اچھی باتیں جہاں آپ کو ملیں آپ اس کو دماغ میں سیو کرنے کے ساتھ اپنی زندگی میں اپلائی کیا کریں. کبھی کبھی ہم اتنی مصیبت میں ہوتے ہیں کہ کسی کی اچھی بتائی ہوئی بات اچانک ہمارے ذہن میں آ جاتی ہے اور ہم وہ برا کام کرنے سے رک جاتے ہیں. تو اچھی باتوں کو شیئر کرتے جایا کریں. دا مورل آف دا اسٹوری از, اس نے اس کے بعد جو ہے اپنے اس دوست کو بھی جو ہے دل میں تھینک یو کرا. اس کے بعد اس نے اس کو کال کر کے بھی کہ بھئی تمہاری اس دفعہ کی بتائی ہوئی نصیحت سے میں اس برے کام سے بچ گیا. اور اس کے بعد اس نے بہنوں کی بکس اٹھائی اور ان کو بتایا کہ پڑھائی پہ فوکس کرو, اور اس کے بعد پڑھائی جو ہے وہ بہت ضروری ہے. اور تھوڑے عرصہ گزرا, اس کے بعد وہ ایک اچھی جاب پہ جو ہے اس کو مل گئی, ایک اچھا ڈیزگنیشن مل گیا, اور آج وہ ہنسی خوشی زندگی گزار رہا ہے. سو جیسے میں نے کہا, دا مورل آف دا اسٹوری از آر تھاٹ, ہماری سوچ. کہتے نا کہ جیسا گمان کرو گے ویسا ہوگا. اگر ہمیشہ نیگیٹیوٹی, اف یو آلویز ٹاک اباؤٹ نیگیٹیوٹی, سو آف کورس ہماری سراؤنڈنگ میں سب ہمیں نیگیٹو لوگ نظر آئیں گے. بٹ اگر ہم 30 منٹس کسی بھی کام کو, کوئی غلط ڈیسیشن لینے سے پہلے, جیسے ہم بہت بڑے بڑے فیصلے کر جاتے ہیں سم ٹائم, لوگ کیا ہوتا ہے غصے میں آ کے بیوی کو ڈائیورس کر دیا, یا بات سنے بغیر جو ہے اپنا فیصلہ سنا دیا, یا کوئی خاتون ایسا کوئی بھی غلط اقدام اٹھاتی ہیں, بچے کرتے ہیں, بڑے کرتے ہیں, یا کوئی مرد حضرات کرتے ہیں. سو گیو یور سیلف 30 منٹس بفور ٹیکنگ اینی ڈیسیشن. اور اگر آپ کوئی بھی فیصلہ لے رہے ہیں اس سے پہلے 30 منٹس اگر آپ اپنے آپ کو دیتے ہیں تو یقین مانیے کہ وہ 30 منٹس آپ کی زندگی میں وہ امیجنری, وہ سوچے ہوئے, وہ تصوراتی 30 منٹس, وہ بے شک شاید وہ اذیت والے ہوں گے لیکن وہ آپ کو زندگی بھر کی اذیت سے بچا لیں گے. تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کسی بھی قسم کے کوئی غلط فیصلے کے بعد ہونے والے اس کے نقصان سے بچے رہیں, سو اس کو کرنے سے پہلے 30 منٹ آپ اپنے آپ کو ضرور دیں. اور اس کے بعد جب آپ کو ریلائزیشن ہو جائے گی, آپ فیصلہ کرنے میں آپ کو آسانی ہوگی اور آپ کوئی غلط کام نہیں کریں گے. کسی اور ویڈیو کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے. جانے سے پہلے میرے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیجئے گا اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیجئے گا تاکہ آنے والی ساری ویڈیوز آپ تک پہنچ سکیں. کسی اور ویڈیو میں پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.